نبی والی زندگی اختیار کرے گا تو دین بنے گا، دین پر چلے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کہنے کے بعد اس کو وہ عملی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ دکھایا۔ عملی زندگی میں یہ اللہ کے رسول نے جیسے سنت و شریعت والی زندگی وہ زندگی اختیار کیا، نماز نبی کے طریقہ پر، روزہ نبی کے طریقہ، حج نبی کے طریقہ پر، زکوٰۃ دینا نبی کے طریقہ پر، سارے عبادات نبی کے طریقہ پر، عبادت نبی کے طریقہ پر کہ خالص اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا تو نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا۔ وہ عبادت کرنے کے بعد بھی ایمان والا نہیں بنے گا، کیوں؟ نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا اور اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اے اللہ میرے کو صراط مستقیم پر استقامت فرما، اے اللہ ہدایت پر استقامت فرما، ایمان پر، ایمانی زندگی پر استقامت فرما۔ کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن دربار الہی میں مقبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملی، اصل ایمان اس کو نہیں ملا، وہ ایمان کے ساتھ شریک کیا، تعلیم کی، خدا کے ساتھ شریک کیا کہ اللہ بھی راضی ہو اور میرا دوسرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں۔ سخاوت کی، اللہ بھی راضی ہو اور میرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں، نہیں، خالص اللہ کے لیے جان دے دیا، شہید ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی کہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہ جری ہے، یہ شہید ہے، لوگوں سے چاہتا ہے، خالص اللہ سے چاہنا چاہیے۔ اس لیے اصل شریک جو ہے عبادت میں عبادت کا شریک ہے۔ زندگی میں شرک کرنا، زندگی چلانے میں اللہ کو راضی کرنے کے بغیر خالص وہ دوسری چیز بھی چاہتا ہے، تو میرے دوستوں وہ دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ صراط مستقیم پر استقامت فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ ہدایت ہے تو ساری بندگی قبول ہے، دین کی محنت بھی قبول ہے، تعلیم بھی قبول ہے، دعوت بھی قبول ہے، سب قبول ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، اس کو صراط مستقیم حاصل ہو گیا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ دعوت دی بہت کچھ کی، 6 نمبر اس لیے ہے، یہ 6 صفات حاصل کرو اپنے اندر تو مسلمان بنو گے، ایمان والے بنو گے، دعوت والی محنت کرتے رہو، اللہ ایمان دے، اللہ ان کی راضی والی زندگی عطا فرمائے، آسانی کی زندگی عطا فرمائے، آخرت کی زندگی بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کو بنا دے محنت، اور اللہ سے مانگنا ہے یہ نہیں کہ میں اللہ سے بھی چاہتا ہوں، بندہ سے بھی چاہتا ہوں میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، کچھ بھی نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ عالم ہے
बड़े आलिम लाया जाएगा। मैंने तुम्हें क्या नेमत नहीं दी? अल्लाह जरूर। तो उसका क्या शुक्र अदा किया? अल्लाह जिंदगी दीन के लिए, तालीम और तरबियत के लिए इसी में खपा दिया और कुछ नहीं किया। तो ठीक बोला, लेकिन तुमने तो मेरे लिए नहीं किया। तुमने तो नाम, लोगों से नाम होने को देखा। मुझे आलिम कहे, कारी कहे, तो बोला गया, मुझसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो उसके सर को नीचे करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सभी को लाया जाएगा। तुमने क्या किया? अल्लाह, आपका कोई मसरफ बाकी नहीं है, मैंने खर्च नहीं किया। तो ठीक है, लेकिन तुमने तो खालिस मेरे लिए नहीं किया। तुम्हारी नियत गड़बड़ थी। बहुत कुछ चाहा मखलूक से, बंदे से, मेरे सखी कहे, ये कहे, ये कहे, तो कहा गया ये मेरे पास कबूल नहीं। अना अगना शुरका अन शिर्क, हम इस शरीकदार की शिरकत से बरी हूं। बस मैंने उसको दे दिया, मैं कुछ नहीं रखा। चूंकि ये इबादत अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं हुई, तो उसको भी उसके सर नीचे करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा। शहीद, जान दे दिया दीन के लिए। तुम्हें मैंने इतनी नेमत दी है, क्या शुक्र अदा किया? अल्लाह जान दे दी। अच्छा, ठीक है, तुमने जान तो दे दी, लेकिन मेरे लिए नहीं, जान नहीं दी। तुम्हारी नीयत तो गड़बड़ थी कि लोग कहे, लोग चरी कहे, शहीद कहे। कहा गया मुझसे कुछ भी नहीं, उसको भी दोज़ख में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये है, हिदायत नहीं मिली, ईमान अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं हुआ, इसलिए गड़बड़। हम कहते कैसे, ये ईमान वाला आदमी है, ये तो ये है। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, अल्लाह जानता है। दिल अल्लाह के हाथ में है। हर एक से नेक गुमान रखो, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है, फैसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह फैसला फरमाएंगे मैदान महशर में। तो मेरे भाइयों, वो ईमान बनाना है, वो ईमान बना के जाना है। इसीलिए दावत वाली मेहनत है, नबी वाली मेहनत है। ईमान बनाए कि मेरी जिंदगी ईमान वाली जिंदगी बन जाए, मेरी इबादत खालिस हो जाए अल्लाह के लिए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, खालिस अल्लाह के लिए और नबी के तरीका पर हो। मैं जो नमाज पढ़ता हूँ, नबी के तरीका पर ध्यान हो और क़िराअत सही हो, रुकू सजदा सही हो। और यह है कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐसी इबादत करो कि तुम अल्लाह के सामने हो, अल्लाह को देख रहे हो, गरचे नहीं देख रहे हो, यकीन करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ऐसे अल्लाह की बंदगी करो अच्छी तरह, बंदगी खालिस हो, जिंदगी के सारे अमाल खालिस हो अल्लाह के लिए, नबी के तरीका पर हो। नबी के तरीका पर नहीं है, खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, तो अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये दीन है, ये दीन है। दीन खालिस अल्लाह ताला के लिए, दीन खालिस अल्लाह के लिए हो। इसलिए ये नबियों वाली मेहनत और सिफात हासिल करना,
نوبی والی محنت کر کے صفات حاصل کرنا، اور یہ کہ صحابہ کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صحابہ والی صفات کہ دن بھر تو اللہ کی بندگی، رات میں بھی غافل نہیں، کہ بستر سے خوابگاہ سے دور رہتا ہے. کیوں؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کو ڈرتے ہوئے خوف کرتا ہے. اللہ آخرت میں عذاب میں گرفتار نہ فرمائے. آخرت میں اللہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی جنت سے نوازے. اس لیے خوف ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خرچ کرتا ہے. بخل نہیں ہے، خرچ کرنا. اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ دیں گے، آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. یہ صحابہ والی زندگی. اس لیے ہماری یہ محنت صحابہ کی نقل کرنا، جب ان کی نقل ہوگی تو دین صحیح ہے. اگر صحابہ کی زندگی ایک قسم، ہماری زندگی دوسری قسم، تو میرے دوستوں میل جل نہیں ہے، پھر مشکل ہے. سوچنے کی بات ہے. صحابہ والی زندگی اختیار کرنا، مشق، کہ ہماری زندگی صحابہ والی زندگی جیسے مشابہ ہو جائے. اللہ ان پر راضی ہو گئے، ہم پر بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یقین کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، روزی دینے والا اللہ ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر روزی پہنچایا. جتنی زندگی ضرورتیں ساری اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا. ساری ضرورتوں کو اللہ دینے والے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے. هل من يفعل من ذلكم من شيء، تم جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ کرتا ہے، میں کرتا ہوں، کر سکے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ ہے، بری ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ بری ہے، پاک ہے. وتعالی، برتر ہے، بالاتر ہے. عما یشرکون، لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بری ہے، برتر ہے. میرے بھائیوں، اللہ روزی دینے والے ہیں. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں. ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمل اچھا ہو تو حاکم اچھا آئے گا، عمل برا ہو بدر عذاب کے برا حاکم آئے گا. لیکن اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. اللہ ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ دین کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دین میں داخل کرتا ہے. تاکہ دین کا بڑا ہونا، موسم کا مختلف ہونا
اللہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ کہ مردہ انڈا، اس سے زندہ مرغی کا بچہ، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا اللہ کرتا ہے۔ انسان کے یہ مردہ پانی کا کرتا قطرہ اللہ انسان سے بناتا ہے، پھر مردہ پانی کے قطرہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، اللہ کرنے والی ذات ہے۔ جب پوچھے نبی جی، جب پوچھے میرے متعلق، اب بتا دیجئے میں اس کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ میرے متعلق پوچھے اب بتا دیجئے میں اس کا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے کو پکارے تو میں جواب دیتا ہوں۔ پکارنے کے فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے اس کو میرے کو مان کر چلے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، یہ کرنے والی ذات میں ہوں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ان کو ہدایت مل جاوے، منزل تک پہنچ جاوے، اللہ تعالیٰ کو مل جاوے، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمت مل جاوے، جنت مل جاوے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہے، تعلیم والی محنت ہے، صفات حاصل کرنا ہے، تو اللہ زندگی خوشگوار بنائیں گے اور آخرت ہمیشہ کے لیے آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی محنت ہے ٹوٹا پھوٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی توفیق کے، اور کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا اور کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنے سے۔ اور یہ ہے کہ مانگنا یہ عبادت ہے، اور دعا مکھل عبادت ہے، دعا عبادت کا مدد ہے۔ اس لیے یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں، کہ دعوت کی محنت، تعلیم کی محنت، دعا کی محنت، تاکہ بندگی درست ہو جائے، ایمانی بندگی، ایمانی زندگی، معاملات درست ہو جائے، ایمانی معاملات بن جائے۔ ایمان بن گیا، معاملات صحیح ہو گیا، ایمانی معاملات، معاشرات صحیح ہو گیا، ایمان بن گیا، معاشرات صحیح ہو گیا، ایمانی معاشرات، اخلاق، ایمانی اخلاق بن گیا۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان، اے اللہ مجھے صحیح ایمان عطا فرما، اور ایمانا فی حسن خلق، اے اللہ مجھے ایمان والا اخلاق عطا فرما، ایمانی اخلاق۔ تو ایمان اخلاق میں آیا، جب تک اخلاق درست نہیں تو ایمان اس کو صحیح نہیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے اسے تم جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، معاف کر دو، اخلاق۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو بھی دو، یہ نہیں کہ وہ ظلم کیا اس کو نہیں دوں گا، نہیں، محروم کر دو، نہیں، اس کو بھی دو، اللہ کے لیے۔ یہ اخلاق ہے، اسلامی اخلاق۔
माफ कर दो, महरूम करो उसको भी दो। वाहसिन इला मन असा इलैक, वो बुरा बर्ताव करे तुम उसे अच्छा बर्ताव करो। ये अखलाक है, नबी ने सिखाया अखलाक, बुलंद अखलाक। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्च अखलाक के मालिक थे, वो अखलाक बनाना है। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम नमूना है, सहाबा किराम नमूना है। नमूना को सामने रखना और उस नमूना मुताबिक अपनी जिंदगी को नमूना बनाना है और पूरी इंसानियत के लिए, आने वाली इंसानियत के लिए नमूना बनना है। मेरा घर नमूना बन जाए, ईमानी घर बन जाए, मेरा इलाका ईमानी इलाका बन जाए, मेरा मुल्क ईमानी मुल्क बन जाए, पूरे इंसान कामिल इंसान बन जाए, कामिल ईमान बनाए और मुसलमान की जिंदगी पूरा आलम के लिए रहमत हो, हिदायत का जरिया हो, ईमान फैलने का वसीला हो मुसलमान की जिंदगी। मेरे भाइयों, ये दावत वाली मेहनत है, दावत वाली मेहनत है। तो ये 4-4 महीने ज्यादा नहीं, 1-1 साल ज्यादा नहीं, थोड़ा है। आबादी जिंदगी के लिए ये चिल्ला 3 चिल्ला साल कुछ भी नहीं। हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, अल्लाह बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला माहौल को साजगार कर देंगे। माहौल अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, हुकूमत के हाथ में नहीं है। हुकूमत दीन के मोहताज है, दीनदार के मोहताज है, दीनी मेहनत को मोहताज है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आलम में रहमत का आना न आना मुसलमान की जिंदगी पर मौकूफ है, मुसलमान की मेहनत पर मौकूफ है, मुसलमान के अमाल पर मौकूफ है, मुसलमान के ताल्लुक माल्ला पर मौकूफ है। इसलिए हमेशा अपनी तरफ निस्बत करना चाहिए, मेरी कमजोरी, हमारी कमजोरी। तो मेरे दोस्त, इस मेहनत के लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए कि ये मेहनत नबी वाली मेहनत है, ये अहम है। सारे कामों में ये अहम काम है, सारी मेहनत से अहम मेहनत है। इसको पहले जब इसको हम नंबर अव्वल में रखेंगे तो सारा काम अल्लाह सुधार देंगे। अल्लाह ताला की मदद रसूल का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे और उसके कदम को दीन पर मजबूत कर देंगे, साबित कदमी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला का वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम थोड़े आए हैं इज्तिमा में, लेकिन ये थोड़ा नहीं, पूरे मुल्क के लिए, पूरे आलम के लिए। हम अगर यहाँ से सारे के सारे दीन के लिए कुर्बानी के साथ तैयार हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह इस मजमा को पूरे मुल्क के लिए, दुनिया भर के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जरिया बना देंगे। सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे इस मेहनत को कबूल फरमाए, कबूलियत अता फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।